بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ رمضان المبارک میں قرآن سنانا کس طریقے سے چاہیے۔ بعض میرے بھائیوں کو قرآن سناتے اتنا عرصہ ہو گیا اور بعض میرے ایسے حفاظ بھائی ہیں جو ماشاءاللہ اس دفعہ پہلی دفعہ قرآن سنائیں گے، تو میں نے چاہا کہ میں ایک ویڈیو آپ کی معاونت کے لیے تیار کر دوں۔ انشاءاللہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں ان حفاظ اکرام کی جو پورا قرآن 3 دنوں کے اندر سنا لیتے ہیں، 5 دنوں کے اندر سنا لیتے ہیں یا 10 دنوں کے اندر سنا لیتے ہیں۔ دیکھیں میرا بھائی، پورا سال ہم قرآن کریم کو دلچسپی سے نہیں پڑھتے۔ پورا سال 1 مہینہ ہمیں قرآن دل لگی کے ساتھ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع رمضان المبارک کی صورت کے اندر عنایت کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ہم چکی چلاتے ہوئے، جان چھڑاتے ہوئے 3 دنوں میں، 5 دنوں میں، 10 دنوں کے اندر قرآن سنا کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے مذمت کرتا ہوں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اس سے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ نمازوں کو ہلکا کر کے پڑھیں۔ تو کیا وہ صرف فرض نمازیں ہی ہیں؟ نہیں، بلکہ تراویح بھی شامل ہیں۔ تو نمازوں کو ہلکا کر کے اگر پڑھنا ہے تو 10 دنوں میں، 5 دنوں میں یا 3 دنوں کے اندر جو قرآن آپ ختم کرتے ہیں، آپ کئی سپارے پڑھ ڈالتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ اتنی لمبی لمبی رکھتے ہیں، پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، پچھلے والوں کو سمجھ ہی کو نہیں آتی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تیز پڑھنے سے آپ کو قرآن بھولتا ہے، اور پورے سال میں گویا کہ صرف 10 دن آپ قرآن کو دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بہت زیادہ آپ کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، خدا کے لیے یہ رسم و رواج کو ختم کریں اور رمضان المبارک کو انجوائے کر کے آپ گزارنے کی کوشش کریں، اور آپ تجربہ کر لیں جب تک رمضان المبارک کے اندر آپ تراویح پڑھاتے رہیں گے، آپ کو سارے دن کا روزے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کو قرآن ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے ظاہر رات کو تراویح تو پڑھانی نہیں ہوتی، اس کے بعد دیکھ لیں پھر روزہ آپ سے کس طرح پوچھتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ تو میرا بھائی، رمضان المبارک کے اندر قرآن سنانے کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ نمازوں کو ہلکا کر کے پڑھیں۔ تو بہت زیادہ تراویح کے اندر آہستہ پڑھنا یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے، کیونکہ پیچھے نمازیوں کا احساس۔ البتہ میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر جو قرآن کریم سنایا جاتا ہے، یا عرب ممالک کے علاوہ کہیں بھی، کیونکہ عرب ممالک کے اندر قرآن سننے کا لوگوں کو ذوق ہے اور وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ قرآن سنتے ہیں۔ میں نے کئی قرآن کریم دبئی کے اندر سنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عرب کے اندر قرآن سنانے کا ماحول نہیں ہوتا، بلکہ یقین جانے وہ لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ قرآن سنتے ہیں۔ میں نے کئی قرآن کریم دبئی کے اندر سنائے ہیں، عربوں نے بڑی دلچسپی سے نہیں سنا، بلکہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ میں قرآن سنانے کے لیے دوسرے ملک کے مصلی پہ کھڑا ہوں، اور واقعی میں عاشقان قرآن کے درمیان قرآن سنا رہا ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، تو یہاں بہت زیادہ آہستہ پڑھنا، پیچھے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، اور اتنی زیادہ چکی چلانا کہ پچھلے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ بلکہ قرآن سنانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں آہستہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تر زبان کو چلا کے رکھیں، اور جو وقت بچانے کی جو جگہ ہیں، سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو وقت بچایا جاتا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کر زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں، اللہ اکبر کہیں، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سنت طریقے پر عمل کر لیا، بس سبحانک اللہم اعوذ باللہ، بسم اللہ اور التحیات پوری پڑھ دی۔ لیکن اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں۔ پہلی رکعت کے بعد جب بھی کھڑے ہوں، ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں اور تسلسل سے چلتے جائیں، اور تسبیحات یوں پڑھیں، جلدی تسبیحات
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جلدی سبحان ربی۔ یہاں وقت بچانا ہوتا ہے۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو رکھتے ہماری بڑی لمبی لمبی رکھتے ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمارا کوئی ٹائم ہی مختص نہیں ہوتا کہ ایک رکعت 1.5 منٹ کی ہونی چاہیے، 2 منٹ کی، کوئی وقت مختص نہیں ہوتا، بلکہ ہم تسلسل سے چلتے جا رہے ہیں تو بس چلتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے سبحانک اللہم پہلی رکعت کے اندر پڑھنا ہے بس، اس کے بعد آپ نے ہمیشہ سورۃ فاتحہ سے کام شروع کرنا ہے، اور تسبیحات کو 3 دفعہ پڑھ کے بس چل کرنا ہے، اور التحیات کو مختصر وقت کے اندر نمٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور 4 رکعتوں کے بعد آپ نے جو تھوڑی دیر بیٹھنا ہے جس کے اندر دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت اس کے اوپر 1.5-2 منٹ لگ جاتے ہیں، نہیں لگتے، وقت بچانا ہے آپ نے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر یہ دعا پڑھیں، اور جلدی سے کھڑے ہوں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی آپ جلدی سے کھڑے ہوں، اپنا وقت بچائیں۔ دیکھیں ایک سپارہ مثال کے طور پر آپ آہستہ پڑھتے ہیں، جتنا بھی آہستہ، کتنا آہستہ، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ اس صورت کے اندر اگر آپ سپارہ سناتے ہیں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا، آدھے گھنٹے میں اگر آپ سپارہ سناتے ہیں تو 15 منٹوں کے اندر آپ کو آدھا سپارہ ہونا چاہیے، تو پونے گھنٹے کے اندر آپ نے 1.5 سپارہ سنانا ہے پونے گھنٹے میں، تو باقی 15 منٹ آپ رکوع سجدے اور تسبیحات کے لگا لیں۔ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو کم از کم تراویح ختم کرنی چاہیے، 1 گھنٹے سے کم بھی نہیں اور 1 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں۔ ایک تو آپ نے یہاں پہ وقت بچانا ہے، 4 رکعتوں کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں جانا، رکوع میں گئے تو وہیں سو گئے، سجدے میں گئے تو وہیں سو گئے، نہیں، آپ نے مختصر یہ تسبیحات پڑھنی ہے، 4 رکعتوں کے بعد مختصر سی دعا پڑھنی ہے۔ مختصر سی دعا کا کیا مطلب، جلدی سے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعصمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جلدی سے کھڑے ہو، کھیلنا نہیں ہے، دعا کے ساتھ آرام سے بیٹھ گئے۔ اور نمبر دوسری بات، 4 رکعتوں کے بعد اگر آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو چائے یا پانی پینے کی عادت ہے، پانی نہ استعمال کریں، قہوہ یا چائے استعمال کریں، اور قرآن ہم اپنے فائدے کے لیے سناتے ہیں، نمازیوں کے فائدے کے لیے نہیں، اس لیے کوشش کریں اگر انتظامیہ کی طرف سے سہولت نہ ہو تو میری والدہ جب تک دنیا میں حیات تھیں، اب 27 جولائی کو میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتہ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جب تک دنیا میں حیات تھی میں ان کے سامنے قرآن سناتا رہا، وہ مجھے گھر سے وہ قہوہ یا چائے بنا کے دیتی تھیں اور کہتی تھی بیٹا 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا تھوڑا پی لیا کرو، تو وہ آپ تھوڑا سا ڈالیں اور اس کو چسکے لگا کر مزے سے نہیں پینا، بس 1 گھونٹ پئیں اور جلدی سے 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، 1 گھنٹے کے اندر آپ نے منزل کو کنارے لگانا ہے۔ اور قرآن سنانے کا طریقہ میرا بھائی کیا ہوتا ہے، سمجھیں طریقہ، اچھی طرح سمجھیں، میری ویڈیو یہ بہت مفید ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ آہستہ پڑھنی ہے، بالکل چکی بھی نہیں چلانی کہ پچھلے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اتنا آہستہ بھی نہیں پڑھنا کہ پچھلے تنگ ہو رہے ہوں کہ یار ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا تراویح، کس بلا کے آگے ہم چڑھ گئے ہیں یار۔ آپ نے قرآن کی توہین نہیں کروانی ان سے، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ذہن میں رکھنا ہے کہ نمازوں کو ہلکا کر کے پڑھیں، کم از کم آپ کی نماز 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی 1 رکعت ہونی چاہیے، بس 1.5 منٹ کی اگر 1 رکعت ہو تو آپ لگا لیں حساب 1 گھنٹے کے اندر آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، یا 1 منٹ کی اگر 1 رکعت ہو تو دیکھ لیں کہ کتنی دیر کے اندر آپ تراویح کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تراویح کے اندر کہیں آہستہ کہیں تیز، سورۃ فاتحہ اگر آپ نے آہستہ پڑھی، مثال کے طور پر میں آپ کو 1 رکعت پڑھ کے سناتا ہوں، کہیں سپیڈ لگانی ہے، سپیڈ اکثر لگانی ہے لیکن پچھلے والوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور درمیان میں کوئی 2-4 آتے ہیں آپ نے آہستہ بھی پڑھنی ہے تاکہ پچھلے والوں کو سمجھ لگے گا اگلا پڑھ کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اللہ اکبر. اس طریقے سے کہیں کہیں آہستہ کہیں کہیں تیز، بالکل آہستہ بھی نہیں پڑھنا اور بالکل آپ نے تیز بھی نہیں پڑھنا. آپ نے رفتار کو، زبان کو چلا کے رکھتے ہیں. اور کوشش کریں رمضان میں چاول، پکوڑے اور چٹپٹی چیزیں، سارا دن آپ کا روزہ ہوگا، ٹھنڈا پانی، ان چیزوں کے سے آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کا گلا بھی صاف ہوگا. اور روزے کے ساتھ سارا پانی ہی نہیں پینا، 1-2 گھونٹ کھجور تھوڑی سی کھائیں، 1-2 گھونٹ پانی کی پئیں، پھر آہستہ آہستہ آپ نے افطاری کرنی ہے. پیٹ میں جگہ کچھ چھوڑ دینی ہے اور بالکل پیٹ خالی بھی نہیں رکھنا، کیونکہ تراویح کے اندر بالکل پیٹ خالی ہو تو بندہ بالکل مرغی کی طرح سکڑ کے بندہ بڑی مشکل سے تراویحیں پڑھا رہا ہوتا ہے. وقت کو میرا بھائی بچانے کی کوشش کرنی ہے، کہیں سپیڈ لگانی ہے، کہیں آہستہ پڑھنا ہے. 1 گھنٹے کے اندر آپ نے تراویح کو نمٹانے کی کوشش کرنی ہے. تسبیحات کے اندر، التحیات کے اندر، نماز کے شروع میں وقت کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرنی ہے. اس طریقے کے ساتھ اگر آپ تراویح پڑھیں گے، آپ کے نمازی بھی آپ سے تنگ نہیں ہوں گے، وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے سنیں گے. اور اس کے علاوہ آپ بھی مصلی کے اوپر فریش ہو کے پڑھیں گے. بالکل آہستہ پڑھنے سے غلطیاں بہت آتی ہیں، بہت زیادہ سپیڈ لگانے سے بندے کو سمجھ کوئی نہیں آتی. تو آپ نے سپیڈ بھی لگانی ہے لیکن سمجھ آنا چاہیے. آپ نے آہستہ بھی پڑھنا ہے تاکہ پچھلوں والوں کو بھی سمجھ آئے کہ آپ واقعی قرآن کریم سنا رہے ہیں. اگر میرے ٹپس سے آپ کو فائدہ ہو تو میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ میں سمجھوں گا کہ میں ویڈیوز بناتا جا رہا ہوں، میری ویڈیوز سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پہلی دفعہ قرآن سنا رہے ہیں یا کئی بار پہلے سنا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھا ہوا آپ کی اور آپ کے والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے. آپ کا خادم، آپ کا بھائی قاری ابوبکر حیات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ حافظ.